الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے، آج ہم گفتگو کریں گے نماز کسوف کے متعلق۔ یہ نماز کب پڑھی جاتی ہے، کیسے پڑھی جاتی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کی رکعت کتنی ہے، اور اس کے لیے اذان کہی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، اقامت ہوگی یا نہیں ہوگی، خطبہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، نماز کسوف، اس کو سورج کو جب گہن لگتا ہے تو اس وقت یہ نماز کسوف ادا کی جاتی ہے، یعنی جو نماز سورج گہن کے وقت پڑھی جاتی ہے اسے نماز کسوف کہتے ہیں۔ اور یہ نماز، اس کا پڑھنا سنت موقدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور اس نماز کو کب پڑھا جاتا ہے، کب پڑھا جائے گا؟ اس نماز کو اس وقت پڑھا جاتا ہے جس وقت سورج گرنے لگا ہوتا ہے، اس وقت اس نماز کا پڑھنا ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں، اس کے بعد نہیں۔ جب سورج کو گہن لگتا ہے اس وقت یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور اس نماز کی کتنی رکعتیں؟ اس نماز کی رکعت کم سے کم 2 ہیں، 4 بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس نماز اور دوسری نمازوں کے اندر فرق اتنا ہے کہ یہ نماز، اس کی قرات اور اس کے رکوع، اس کے سجود طویل یعنی لمبے لانگ ہوتے ہیں، یعنی یہ تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے۔ اور اس نماز کا جماعت سے پڑھنا بہتر ہے۔ اگر آپ کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے، جماعت میں شامل نہ ہو سکے، تو آپ گھر میں بھی اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ اور خصوصی طور پر اس نماز کے لیے کوئی اذان نہیں ہے، اقامت نہیں ہے، اس نماز کے لیے خطبہ نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے آپ اسے جامع مسجد میں ادا کریں، عیدگاہ میں ادا کریں، یہ افضل ہے۔ اور اس نماز کو آپ باجماعت سے ادا کریں گے، یہ بھی افضل ہے، آپ تنہا پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس نماز کسوف کے اندر آہستہ یعنی سری آواز سے قرات کرنا یہ بہتر ہے۔ اور بعض علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ بلند آواز سے یعنی جہری قرات کر سکتے ہیں۔ اور اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ جیسے آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں، پہلی جو وہ رکعت میں سب سے پہلے ثنا ہوتی ہے، پھر اسی طرح سورۃ الفاتحہ، پھر جو سورت آپ کو آتی ہو، چونکہ آپ باجماعت نماز ادا کریں گے، امام صاحب لمبی قرات کریں گے، پہلی رکعت ہوگی اور اسی طرح پھر دوسری رکعت ہوگی، جیسے سیم آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس نماز کے بعد آپ توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ جل شانہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ سے استغفار کرے کہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم گناہگار ہیں، اے اللہ تو مالک ہے، تو خالق ہے، اے اللہ چاند ستارے سورج ساری چیزیں رب العالمین سب تیرے، اس سب چیزوں میں مالک تیرا اختیار ہے، سب طاقت تیری ہے، جو تو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ مالک تو ہمارے اوپر بھی رحم فرما۔ اور آخری بات، اگر سورج کو گہن اس وقت لگے جو ممنوع اوقات ہے تو آپ اس وقت نماز ادا نہ کریں، آپ ذکر و اذکار کریں۔ رب العالمین ہم سب کو نماز کسوف ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین میرے آپ کے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔